اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وانشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر ویا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک سورہ ہود ہے اور پارہ 12 انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ نے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، ہوا انشأکم من الارض، اس نے پیدا فرمایا ہے تمہیں زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور بسا دیا تمہیں اس میں، فاستغفروہ، پس مغفرت طلب کرو اس سے، ثم توبوا الیہ، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت ہود اور ان کی قوم کے حالات بیان کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جو حضرت ہود کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سمود کا مسکن حجاز اور شام کا درمیانی خطہ ہے، یہ بھی عاد کے قبیلہ کی ایک شاخ ہے جو حضرت ہود پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب سے بچ گئے تھے۔ گویا جب بندہ اللہ کے کسی نبی پہ ایمان لے آتا ہے تو عذاب سے سبحان اللہ، اور وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں آ کر وہ خوب پھلے پھولے، ان کے آنے سے یہ خطہ لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور سرسبز شاداب باغات کے باعث رشک ارم بن گیا۔ فن تعمیر میں انہوں نے خصوصی مہارت حاصل کی، ان کا مفصل ذکر سورہ الاعراف میں گزر چکا ہے۔ علوم و فنون میں ترقی اور زراعت و باغبانی میں مہارت کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت عمدہ ہو گئی، لیکن دولت کی فراوانی اپنے جلوں میں جن خرابیوں کو لاتی ہے وہ بھی پوری قوت سے ان میں نشو و نما پانے لگیں۔ یعنی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو جو پیسے کے زیادہ ہونے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ان میں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے ہمیشہ مال کی کثرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ مال میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ میری بات سمجھ؟ مال کی کثرت کی نہیں، مال کی برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو انہی کی قوم کے ایک فرشتہ سیرت فرد تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز درس توحید سے کیا، انہیں بتایا کہ تمہارا معبود وہ ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر تم کو اس میں آباد کرنے کا اہتمام فرمایا اور وہ تمام اسباب فراہم کر دیے جو تمہاری بقا کے لیے ضروری تھے، لیکن جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ نہ تمہارے خالق ہیں اور نہ رازق، انہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، وہ بیچارے دے بھی کیا سکتے ہیں، جو اپنے وجود اور اپنی تراش خراش میں تمہارے فن سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے مرہون منت ہیں۔ یہ بات کتنی عامکانہ ہے۔ استعمرکم قال قتادہ اسکنکم فیہا، یعنی اس کا جو استعمرکم ہے اس کا معنی ہے قتادہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا، اور ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے اے طلب العمارہ، یعنی اس نے زمین کو آباد کرنے کا تمہیں حکم دے دیا۔ جس رب کو تم دور سمجھتے ہو، بلکہ اپنے ذہن و تصور سے بھی جس کے یاد کے نقش مٹا چکے ہو، وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے۔ فرمایا نا ثم توبوا الیہ، پھر دل و جان سے اس کی طرف لوٹ جاؤ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، یعنی جو اسے کہتا ہے دعا مانگتا ہے اسے اس کا جواب بھی دیتا ہے۔
رگ جاں سے بھی زیادہ قریب اور مہربان اتنا ہے کہ جو مانگو گے وہی ملے گا، اس کے در کرم سے کسی سائل کو محروم واپس لوٹایا ہی نہیں جاتا۔ ان اندھے بہرے خداؤں پر فریفتہ ہو رہے ہو جو نہ تمہیں دیکھتے ہیں نہ تمہاری فریاد سنتے ہیں، اور اس رب کریم سے منہ موڑے ہوئے ہو جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، جو رحیم و کریم ہے اور قادر و توانا بھی، جس سے تمہارے حال پر ترس بھی آتا ہے اور جو تمہاری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں یہ ہے کہ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق کو مسکینی اور مظلومیت میں دیکھتے ہیں تو انہیں ترس آتا ہے، لیکن وہ کر کچھ سکتے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور ان کی مدد کرنے کی قدرت بھی۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تم ہی ہم میں ایک شخص تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں، من قبل، اس سے مرجوا قبل، اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان بتوں کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضرت صالح بچپن سے ہی شرافت و متانت کے پتلے تھے، ان کی ہر بات سے ذہانت اور دانائی ظاہر ہوتی تھی، ان کا دامن حیات ہر قسم کی آلودگیوں اور کمزوریوں سے پاک تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کی قوم کے افراد ان کے شاندار مستقبل کے متعلق طرح طرح کی کیا سرائیاں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے یہ لڑکا بڑا ہو کر ہماری قومی عظمت کو چار چاند لگا دے گا، اس کی حکیمانہ قیادت میں ہم خوب ترقی کریں گے۔ لیکن جب آپ نے انہیں ان کے بتوں کی عبادت سے روکنا شروع کیا جس کی عبادت وہ 100 سال سے کرتے چلے آ رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ صالح کی زبان سے یہ کیا سن رہے ہیں، ان کو اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، جسے ہم قومی عروج و اقبال کا ضامن سمجھے ہوئے تھے وہ تو قوم کے بنیادی عقیدہ پر کلہاڑا چلا رہا ہے، یہ تو قوم کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دے گا۔ بڑے حیرت زدہ انداز میں کہنے لگے صالح، ہم نے تو تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ غور تو کرو، کیا ہم ان خداؤں کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا آج تک ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہمیں تو تمہاری اس عجیب و غریب دعوت پر یقین نہیں آ رہا، تم نے تو ہمیں ایک ایسے تذبذب ختم کر دیا ہے اور ہمارے اطمینان و یقین کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، آپ نے کہا ہے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے عطا کی ہے مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تحسیر، تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوا نقصان کے۔ جب بندے کو اپنے رب پہ کامل یقین ہو جائے تو دنیا ساری کی ساری اس کی مخالف کھڑی ہو تو اسے دنیا کے مخالف کھڑے ہونے پہ کوئی تکلیف ہوتی نہیں، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةٌ، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ کی اونٹنی، لکم آیا تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، پر اسے چھوڑ دو، اسے تأکل فی ارض اللہ، کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، فیاخذکم عذاب قریب، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا لطف اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو آپ نے انہیں بتایا کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب یقیناً آئے گا، اب جی بھر کر رنگ رلیاں منا لو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔